بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ یہ جناب علی ویڈیو سنیے آپ مسٹر سچ والا جو اب موجودہ مسٹر قرآن والا ہے۔ انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے کافر، مشرک، ریپسٹ، روبر، مال غنیمت، لونڈی وغیرہ، ان اعتراضات کا میں نے جواب دیا ہے۔ یہ آپ پہلے سن لیجیے۔ آج میں ایک عجیب اور انوکھی بات قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اس پر عام طور پر لوگ غور نہیں کرتے ہیں، اور وہ نقطہ ہے کہ قرآن نے مجرموں اور ظالموں کے خلاف جنگ و جدال یا قتل و قتال کا حکم نہیں دیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے کہنے کا مطلب ہے قرآن میں جا بجا کافروں اور مشرکوں سے قتل و قتال اور جنگ و جدال کا حکم پایا جاتا ہے، آرڈر، کمانڈمنٹ۔ بار بار قرآن کافروں کے خلاف لڑائی لڑنے، جنگ کرنے، قتل و قتال کرنے کا حکم دیتا ہے، مشرکوں کے خلاف قتل و قتال کا حکم دیتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے اور انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایک بھی جگہ، قرآن کی کسی ایک بھی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن کا اللہ مجرموں اور ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیتا ہو۔ قرآن اس طرح کے حکم سے بالکل خالی پڑا ہے، بالکل خالی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ بالکل عجیب اور انوکھی سی بات ہے۔ کہنے کو تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں یعنی بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، اس میں جو ہے انسانیت کے لیے کیا کیا پیغام ہیں، کیا کیا ہدایتیں ہیں، لیکن حیرتناک بات یہ ہے کہ مجرموں اور ظالموں کے خلاف ہتھیار اٹھانے یا ان کے خلاف جنگ کرنے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بات کا حکم کی بات کر رہا ہوں، آرڈر قرآن میں نہیں پایا جاتا۔ یعنی اس نقطے پر اگر غور کیا جائے تو قرآن کی یہ بالکل عجیب سی بات ہے، انتہائی حیرتناک بات ہے۔ یہ ہے جناب علی وہ سچ والا یعنی جھوٹ والا جو اب قرآن والا ہے۔ انہوں نے جو تعریف کی ہے قرآن کی، یہ کوئی نئی تعریف نہیں، یہ اسی طرح قرآن کے خلاف زہر فشانی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی ان کے لگائے گئے اعتراضات کا جواب دے نہیں سکتا۔ تو یہ ناچیز ایس انصاری حاضر خدمت ہے جواب دینے کے لیے۔ پہلا اعتراض کہ قرآن نے کافروں اور مشرکوں سے تو قتال کرنے کا حکم دیا ہے، دے رہا ہے مسلسل، لیکن مجرموں سے نہیں، مجرموں سے کسی ایک جگہ بھی نہیں۔ پہلے حصے کا جواب میں دے رہا ہوں، دوسرے حصے کا اپنے مقام پر دوں گا۔ قرآن نے کسی ایک جگہ بھی کسی کافر کو محض اس کے کفر کی وجہ سے یا کسی مشرک کو محض اس کے مشرک ہونے کی وجہ سے قتل کرنے کا حکم جاری کیا ہو، کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے آپ دکھا سکتے، ایک آیت کا حوالہ بھی نہیں آپ دے سکتے۔ کوئی کافر جب اسلامی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہو، اس کے خلاف سازشیں کرے، دشمنوں سے مل کر ساز باز کرے، تب اس کے خلاف ایکشن لینے کا حکم ہے۔ ایک حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ میں اس پر بہت کچھ بتاتا رہا ہوں۔ یہ حوالہ آپ دیکھ لیجئے۔ کہتا ہے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ 2/191 سورہ بقرہ کی 191۔ اگر یہ کافر تمہیں قتل کریں، دیکھیں ان شرطیہ لگا ہوا ہے، شرط یہ ہے کہ اگر یہ قتل کرنے آئے تمہیں، اگر یہ کافر تمہیں قتل کریں تب پھر تم بھی انہیں قتل کرو۔ اور یہ تو کوئی قوم بھی ایسی نہیں کہ آپ اس کو چڑھائی کر کے چلے جائیں اور وہ ہاتھ باندھے کھڑی رہے، تم بھی انہیں قتل کرو۔ یہی ہے ان ایسے کافروں کی سزا۔
جزا، کافر نہیں، الکافر، لام تعریف لگا کر معرف باللام بنایا کہ اس کا تعارف کروایا کہ کون سے کافر، خاص قسم کے کافر. ہر جگہ ان کافرین اور مشرکین کی سرکشی بتا کر پھر قتال کی اجازت دی ہے، عام کافروں سے نہیں. کافر نہیں الکافر، مشرک نہیں المشرک. ہر جگہ ان کافرین اور مشرکین کی سرکشی بتا کر جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے. آپ کی آنکھوں میں چونکہ شاید کالا موتیا اترا ہوا ہے، رتوند آ گئی ہے، تو آپ کو نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھوں میں جھول جھونکتے ہیں. دوسرا اعتراض، ڈکیت کے لیے، ریپسٹ کے لیے قرآن میں کوئی سزا نہیں، یہ آپ کا اعتراض. یہ جتنے کرائم ہیں قرآن اس کے لیے خاص لفظ استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے فساد. فساد کے معنی ہے نظم و نسق خراب کرنا، سلامتی کو خطرے میں ڈالنا، معاشرے میں جبر کرتے پھرنا، فساد مچاتے پھرنا، وائلیشن کرتے جانا، سلامتی کو خطرے میں، سلامتی والے ماحول کو خطرات پیدا کرنا. گویا کہ اسلامی حکومت کے مد مقابل آ جانا. اسلامی حکومت کا تو کام یہ تھا سلامتی برقرار رکھنا، تم نے سلامتی میں آ کے آگ لگانا شروع کر دی. گویا کہ اسلامی حکومت کے آپ جو ہے وہ اس کے سامنے آ گئے، مد مقابل آ گئے، اس سے برسر پیکار ہو گئے. لہذا قرآن نے ایسے مجرموں کی بڑی سخت سزا رکھی ہے، بڑی سخت سزا رکھی ہے. کیسے آپ کیسے کہتے ہیں سزا نہیں ہے؟ سنیے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. 5/33. یقینا ان لوگوں کی جو اسلامک اسٹیٹ کے مد مقابل آ کر اس سے برسر پیکار ہوں، زمین میں فساد برپا کرتے پھریں، ان کی سزا قتل ہے، یا پھانسی ہے، یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنا ہے، یا کم از کم جلا وطن کر دینا ہے. یعنی یہ جج اپنی ججمنٹ کے بعد ہی فیصلہ دے گا کہ اس کا کرائم کتنا ہے اور اس کو کیا سزا دی جائے، یعنی کم از کم کتنی دی جائے اور زیادہ سے زیادہ کتنی دی جائے. یہ مجرم، ایگریسو یا اپریسو ہو جانے والوں کی خصوصی سزا ہے. یعنی جو ہائپر ہو جاتے ہیں، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں، ان کی خصوصی سزا ہے. یہ عمومی سزا جو ہے ان کو وہ بھی دی جائے گی، وہ سزا الگ ہے عموم کی. مثلا زانی کو 100 کوڑ، یہ اس کی سزا ہے، یہ عمومی جو اس نے جرم کیا، زنا کیا ہے. پھر جبرن کیا ہے تو یہ اس کی سزا الگ سے آئے گی، پھر وہی جو یا تو قتل کر دو، یا پھانسی چڑھا دو، یا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو، یہ سزا اس کی. ڈاکوؤں نے جو مال لوٹا ہے وہ الگ ہے، جیسے کسی نے چوری کر لی اس کی سزا وہ ایک الگ ہے. لیکن چونکہ انہوں نے جبر بھی کیا ہے، تو جبر کے اوپر جو ہے نا انہیں وہی سزا لگے گی، فساد والی وہ سزا الگ سے لگے گی. فساد والی سزا الگ ہے، وہ جرائم سے اوپر کا وہ ایکسٹرا ہے، الگ ہے. وہ آپ کی آنکھوں میں تو چونکہ کالا موتیا اترا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن آپ دوسروں کو بھی اندھا کرنے پہ تلے رہتے ہیں. زنا آپ کے یہاں کوئی جرم نہیں ہے، آپ کے یہاں ہندوستان میں زنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اسلام میں الحمدللہ یہ جرم ہے، ہمیں اس پر فخر ہے. اس کی قباحت پر میں پھر کبھی عرض کروں گا موقع ملا تو. جنسی بے عربی کے معاشرے پر اور تمدن پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں، میں اس کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر انمن 60 سالہ تحقیق کے بعد، تحقیق کی نچوڑ انہوں نے اپنی کتاب کی شکل میں لے کر آیا سامنے. کتاب کا نام ہے سیکس اینڈ کلچر. 60 سال تحقیق کرنے کے بعد سیکس اینڈ کلچر، اس کے صفحہ نمبر 203 اور صفحہ نمبر 340 پر انہوں نے رقم کیا ہے. قارئین کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگا، اس کا مطالعہ کر لیں کہ زنا کے بد اثرات کس قدر تباہی لے کر آتے ہیں معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کو تباہ کر کے رہ دیتے ہیں. مصنف کا نام یاد رکھیں، کتاب کا مطالعہ لازمی کیجئے. مصنف کا نام یاد رکھیں، ڈاکٹر انمن، JD انمن. کتاب کا نام ہے سیکس اینڈ کلچر، اور پیج نمبر 203 اور 340 یہ یاد رکھیں.
یہ قرآن والا تو علمی آدمی ہے ہی نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ تو علم کا دامن تھامیں. ان کی خواتین ہندوستان کے اندر ان کی خواتین، مسلم خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر ان کی خواتین تو بڑے فخر سے یعنی سیکس ورکرز بنی پھرتی ہیں اور بے حیائی سر عام کرتی پھرتی ہیں. ان کا کیا واسطہ اسلام سے؟ یہ کیا جانے اسلام کیا ہوتا ہے؟ ریپ، روبری وغیرہ جیسے جرائم کے لیے انگریزی میں جس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کرائم، اسی طرح سے عربی میں اس کے لیے فساد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی سزا قتل اور پھانسی ہے، جو ہم بتا آئے ہیں آپ کو. اور زنا کی سزا ہندوستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس کی سزا 100 کوڑے ہے. اب ہم آتے ہیں ان کے الزام پر مال غنیمت کے حوالے سے. دشمن قوم، کون سی دشمن قوم؟ وہ قوم دشمن ہے مومنین کی جو خود ان سے لڑنے آئے، وائلیشن کرے، لڑائی جھگڑے کرے، دنگے فساد کرے، خود چڑھائی کر کے آئے. جیسا کہ ہم نے حوالہ دیا آیت کا کہ اگر یہ تم سے قتال کریں تو پھر تم بھی ان سے قتال کرو. 2/191. تو دشمن فوج جو کچھ چھوڑ بھاگے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دشمن فوج میدان جنگ میں سے، بیٹل فیلڈ میں سے جو کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے تو مجھے بتائیے کہ کون سی قوم ہے جو اسے واپس پہنچاتی ہے اس کے دشمن کے کیمپوں میں کہ بھائی آپ چھوڑ کر آگے تھے، یہ رکھ لو. بتائیں گے مجھے؟ یہ اعتراض لگا دیا آپ نے. اعتراض لگانا بڑا آسان، ثابت کرنا بڑا مشکل. دشمن قوم میدان جنگ میں جو کچھ چھوڑ بھاگے وہی مال غنیمت کہلاتا ہے، وہ اسپوائلز، مال غنیمت. دوسرا اعتراض یہ کہ ان کی لڑکیوں کو لونڈی بنا کر ان سے ریپ کرتے ہیں. اپنے مخاطب تو خود بھی اندھا ہے، یعنی یہ مخاطب جو ہے یہ خود بھی اندھا ہے، لوگوں کو بھی اندھا بنا رہا ہے، دھول جھونک رہا ہے آنکھوں میں، اندھا بنانے پہ تلا بیٹھا ہے. نام قرآن کا لیتا ہے، چہرہ ملا کا دکھاتا ہے. نام قرآن کا، اسلام وہ والا جو ملا نے رائج کر رکھا ہے. سنیے قرآن کا اسلام کیا کہتا ہے. قرآن کا اسلام کیا کہتا ہے یہ آپ سن لیجئے. کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. کسی بشر کو یہ جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب بھی عطا کر دے، یعنی اس کو صحیح اور غلط کی تمیز اس کو آ جائے، کتاب مل گئی، اسے حکومت بھی عطا کر دے، اسے نبوت بھی عطا کر دے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ تم میرے غلام بن جاؤ، بی مائی سلیوز. نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پھر اس سے اگلی آیت میں کہتا ہے اَیُعَلِّمُکُمُ الْکُفْرَ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیا ایسا کہہ کر وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا بعد اس کے کہ اب تم مسلم ہو گئے ہو؟ یہ جناب آل عمران کی 79 اور 80 یہ 2 آیات. کوئی بشر کسی دوسرے بشر کو غلام بنا ہی نہیں سکتا، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اس سے پہلے عرب لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے یعنی وہ یہ کفر کے روش پر وہ چلا کرتے تھے، مسلم نہیں، اسلام آنے کے بعد نہیں. لیکن ملا نے وہی کفر کے روش جاری رکھی ہوئی اب تک. ملا کا اسلام الگ ہے، اللہ کا اسلام الگ ہے. ملا کا اسلام اس کے اپنی کتابوں میں ہے، اللہ کا اسلام اس کی اپنی کتاب میں قرآن میں ہے. بالکل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ ہیں بقول آپ کے قرآن والے، تو آپ کو تو یہ سچ بتانا چاہیے تھا قرآن والے ہونے کی حیثیت سے کہ قرآن کے اسلام میں تو یہ کفر ہے، ملا نے اسے جائز کیا ہوا ہے. آپ نے یہ سچ نہیں بولا، یہ بولتے ہی نہیں ہے کبھی آپ. لیکن آپ نے تو قرآن کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا. آپ سچ کیوں بولیں گے؟ آپ سچ کیوں بولیں گے؟ اسی لیے آپ کو بھی شرم آتی ہوگی نا جھوٹ بولتے ہوئے، اتنے بڑے بڑے. لہذا آپ نے بھی اپنا نام بدل کے سچ والا نہ کہنا چھوڑ دیا نا، اب قرآن والا ہو گئے. کیونکہ قرآن پر تو آپ کا ایمان ہے نہیں، یہاں آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی.
سچ پر ممکن ہے کہ آپ کو ہوتا ہو کہ یار میں اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہوں اور نام میں نے رکھا ہوا ہے سچ والا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کیا قانون دیا قرآن نے وہ بھی سن لیجئے، میں سنا دوں آپ کو نہیں لوگوں کو۔ دنیا کی قومیں جنگی قیدی واپس نہیں کرتی، کوئی بھی واپس نہیں کرتی بغیر ڈیل کیے۔ ڈیل کرتی ہیں، ڈیل ہو جائے تو پھر واپس کرتی ہیں، سوائے اسلام کے، سوائے اسلام کے۔ اب میں دکھاتا ہوں اسلام کا چہرہ۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً 47/4۔ جنگ کے خاتمے کے بعد یا تو ان قیدیوں کو احساناً چھوڑنا پڑے گا، یا پھر فدیہ لے کر، رینزم لے کر، یعنی تم نے انہیں آزاد کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں۔ اگر مخالف پارٹی رینزم کی ڈیل پر راضی ہوتی ہے، فدیہ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی تب بھی تم نے آزاد کرنا ہے، تم نے رکھنا نہیں ہے۔ مسلم پابند ہے اللہ کی طرف سے آئے کے احکام کا، وہ کسی بھی اللہ کے بندے کو غلام نہیں بنا سکتا اکارڈنگ ٹو قرآن کے قانون کی روح سے۔ کسی بھی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ دوسری قومیں اپنے اپنے قوانین کی پابند ہیں، مومن اللہ کا پابند ہے، اور اللہ وہ ہے جو سب کا برابر کا رب ہے، سب کا بادشاہ، سب کا الہ، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، سب کا رب، تمام انسانوں کا الناس، تمام انسانوں کا رب، تمام انسانوں کا بادشاہ، تمام انسانوں کا الہ۔ میرا کام، میری ڈیوٹی یہی ہے کہ عامت الناس کے سامنے ملا کا اسلام الگ کر کے بتاؤں، اللہ کا اسلام الگ کر کے کھول کر رکھوں، اور ساتھ ہی سچ والا یعنی قرآن والا جیسے مکاروں کو بھی بے نقاب کرتا جاؤں۔ یہ میرا کام ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ اور سنیں جس وقت یہ قیدی قید میں ہوں گے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا، مومن کی ذمہ داری ہے، یہ قانون ہے، قانون میں شامل ہے۔ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ 5/8۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے معاشرے میں امن قائم کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے کسی دشمن قوم کی دشمنی کہیں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ عدل کا دامن چھوڑ دو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، تمہیں تو ہر حال میں عدل ہی کرنا ہوگا۔ اے دلو، عدل ہی کرو، یہ طرز عمل تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ 5/8۔ اللہ نے انسان کو صرف بنی آدم ہونے کی جہت سے مساوی عزت بخشی ہے، برابر کی ڈگنیٹی، بالکل۔ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70، 17 اور ہم نے تمام بنی آدم کو محض بنی آدم ہونے کی جہت سے مساوی عزت بخشی ہے، برابر کی ڈگنیٹی دی ہے، مساوی عزت بخشی ہے۔ یہ قیدی بھی اللہ کے بندے ہیں، بندیاں ہیں، یہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے حکم سے عزت کے مستحق ہیں۔ خبردار ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا ہے، عزت کے مستحق ہے۔ یہ جنگ کرنے آئے تھے، تم نے انہیں قید کر دیا، ٹھیک ہے چلو، اب جنگ ختم تو انہیں باعزت طریقے سے رہا کر دو، یہی حکم الہی ہے۔ لہذا مومن تو ان قیدیوں کا بھی اسی طرح احترام کرے گا جیسا کہ اپنے لوگوں کا۔ یہ ہے قرآن کے اسلام کا چہرہ۔ ان کے ہاں جنگی قیدی قابل احترام مانے جائیں گے، جنگ ختم ہونے کے بعد باعزت طریقے سے ان کو رہا کیا جائے گا، فری کیا جائے گا۔ اگر ان کی گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے تب بھی، نہیں کرتی ہے تب بھی۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن میں جتنی جگہ بھی غلام اور لونڈی کا ذکر آیا ہے، یہ اس بات کو لے کر بھی بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ ذکر آیا ہے وہ لوگ ہیں جو قبل اسلام بطور غلام معاشرے میں کا جز بن چکے تھے۔ لہذا ہر جگہ جو ذکر آئے گا وہ ماضی کے صیغوں میں آتا ہے کہ جو تم نے پہلے بنا لیے تھے تو وہ بنا لیے تھے، اب نہیں، اسلام آنے کے بعد نہیں، اسلام آنے کے بعد چینج آ گیا، اب کوئی کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کا غلام نہیں بنائے گا۔
یہ دنیا میں جہاں بھی اور جتنا بھی کہیں امن وہ کسی درجے میں بھی ہو امن نظر آتا ہے، یہ قرآن کا ہی مرہون منت ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ میں ایک مشہور روسی مفکر موسیو گاسٹن کار کے اقوال نقل کرتا ہوں۔ روسی مفکر، بڑی لمبی اسپیچ ہے، اسپیچ کے بعد بڑی لمبی اسپیچ ہے کے بعد آخر میں کیا کہتا ہے یہ بتاتا ہوں۔ آخر میں کہتا ہے اگر دنیا سے اسلام مٹ گیا، قرآن کی حکومت جاتی رہی، اسلام مٹ گیا، قرآن کی حکومت جاتی رہی، تو کیا پھر بھی امن قائم رہ سکے گا؟ دنیا کی بات کر رہا ہے، قائم رہ سکے گا؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ فرینچ اخبار فیگارو، جہاں سے لے کر عربی اخبار نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، عربی اخبار البلاغ، بیروت سے چھپا ہوا البلاغ، 13/صفر/1330 یہ آپ نکال کر دیکھ لیں نیٹ پر۔ اوپر کے بیان میں مفکر نے یہ بھی کہا ہے کہ یورپ کو تہذیب قرآن کے ذریعے ہی ملی ہے، یورپ کو جو تہذیب ملی ہے یہ قرآن کے ذریعے ہی ملی ہے۔ اس اخبار کا مطالعہ بھی ضرور کیجیے گا۔ آخر میں اس قرآن والا کا سب سے بڑا اعتراض کہ قرآن ہر جگہ کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اس جھوٹ سے ایک بار پھر پردہ اٹھاتا ہوں۔ قرآن کی آیت قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، 18/29۔ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، الحق من ربکم۔ اب جس کا دل چاہے اس پر ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کوئی یعنی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اس پہ تو جبر ہے ہی نہیں بالکل بھی، پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ میرا چیلنج ہے تمام قرآن دشمنوں کو، نہ صرف قرآن والا کو بلکہ تمام قرآن دشمنوں کو، کہ کسی ایک جگہ بھی دکھا دیں کہ قرآن نے کہا ہو کہ جو ایمان نہیں لاتا اسے قتل کر دو۔ بہتان لگایا ہوا قرآن کے اوپر۔ یہ بڑے بڑے اعتراضات کا میں نے جواب دے دیا ہے، پوری اسپیچ پر تبصرہ دینا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ میں جو ہے گاہے ان کے اعتراضات کھولتا رہتا ہوں، جواب دیتا رہتا ہوں، ان فراڈ سے پردہ اٹھاتا رہتا ہوں۔ چلیے، والسلام۔